بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہی دیکھنے والے ناظرین کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان فیضان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیضان رضا قادری کے نام سے۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں ایک اور نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ، ایک نئے دن کے ساتھ اور ایک نئے گیسٹ کے ساتھ۔ تو میں ہمارے گیسٹ کا تعارف کراتا چلوں۔ بہت ہی پیارے ثنا خوان رسول، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مشہور و معروف نعت خواں ہیں اور ایک عرصے سے نعت خوانی کی فیلڈ میں جو ہے نعت خوانی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ تو آئیے میں چلتا ہوں ہمارے گیسٹ کا تعارف کراتے ہوئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد اشرفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ سنائیں آپ کیسے؟ جی ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے ساتھ موجود احمد اشرفی، اور آج ہم نے جو ہے ان کے ساتھ دلچسپ سوالات کا سلسلہ کرنا ہے، اور کئی ایسے سوالات ہیں جو عوام کی طرف سے مجھ تک موصول ہوئے، تو وہ سوالات بھی میں ان کے سامنے رکھنے جاؤں گا۔ تو آپ نے پوری پوڈ کاسٹ دیکھنی ہے، کوئی بھی حصہ جو ہے اس کا اسکپ نہیں کرنا۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو سوالات کی طرف لے کے چلوں تو آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور نیچے کمنٹ کے اندر جو ہے اپنی رائے کا جو ہے اظہار کرنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ تو پہلا سوال میں احمد اشرفی بھائی سے کرنے لگا ہوں۔ تو پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ نعت خواں ہیں، تو نعت خوانی کا شوق آپ کو کب اور کیسے آیا؟ جی پہلے تو میں آپ کا شکر گزار کہ آپ نے مجھے اپنی اس پوڈ کاسٹ میں یاد کیا۔ اللہ پاک آپ کو سلامتی عطا کرے۔ باقی جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کا میں جواب آپ کو دیتا ہوں انشاءاللہ۔ جی تو جہاں تک آپ کے سوال کا جواب میں آپ کو دیتا چلوں کہ میرے کو محفلوں کا شوق کہاں سے چڑھا اور نعت خوانی کا سلسلہ جو کہ میں کرتا آ رہا ہوں تو کب سے اسٹارٹ کیا، آپ کا سوال ہے۔ تو میرے کو تقریباً بچپن سے نعت خوانی کا بہت شوق تھا، اور میں چینل وغیرہ پہ نعت خوانی کو سنتا رہتا تھا۔ کافی نعت خواں آتے تھے، جیسے حافظ طاہر بھائی ہو گئے، اویس بھائی ہو گئے، زہیب اشرفی بھائی ہو گئے، کتنے نعت خوانوں کو میں سنتا آ رہا ہوں۔ میں سنتا تھا، مجھے بس دل میں ایک خواہش ہوتی تھی کہ یار کاش میں بھی نعت خواں ہوتا، میں بھی ان کی طرح نعت خوانی کروں۔ ایک دل میں بندے کی خواہش ہوتی ہے نا، وہ میری خواہش تھی۔ مگر میں نے بس ایک اللہ سے دل کے ذریعے میں نے بولا کہ یار مجھے بھی نعت خواں بننا ہے، میری خواہش تھی دل کی۔ اچانک کیا ہوا، میرے کو میں مسجد میں، ہمارے گھر کے نیچے ایک پرانے محلے میں رابعہ کریم مسجد تھی، ادھر میں گیا تو ادھر ایک امام صاحب نے میرے کو بولا کہ احمد بھائی آپ اذان دے دیں گے؟ میں بولا جی میں انشاءاللہ اذان دے دوں گا۔ انہوں نے مجھے اذان کا بولا، میں نے زندگی میں پہلی بار اذان دی۔ اور وہ اذان مسجد کے امام صاحب اور مؤذن صاحب اور محلے والوں کو بھی بہت پسند آئی، اور مجھے خود کو اندازہ نہیں تھا کہ میں اس طریقے کی اذان دے سکتا ہوں۔ میں نے وہ اذان دی، پھر مجھے تھوڑا تھوڑا پتہ چلنے لگا کہ میری اندر آواز ہے، میں کچھ پڑھ سکتا ہوں۔ پھر میں نے بولا کیوں نہ اس کو تھوڑا نعت خوانی کی طرف لے کر آیا جائے۔ پھر وہی مسجد میں ہمارے پروگرام محفل نعت کے ہوتے رہتے تھے، تو امام صاحب مجھے دعوت دیتے تھے کہ احمد بھائی آپ آئیں اور ایک کلام پڑھ لیں، جیسے کہ شب برات آ گئی 27ویں شب رمضان کی۔ اب میں محلے والی مسجد میں جا کے پڑھتا تھا، نعت خوانی کرتا تھا، بس وہیں تک ہی تھا، میں باہر نہیں آیا تھا۔ جیسے میں ابھی محفلیں وغیرہ کرتا ہوں ویسے میں باہر نہیں آیا تھا مکمل طور پہ، مسجد کے اندر میں محفلیں وغیرہ پڑھتا تھا۔ مگر پھر مجھے لوگوں نے بولا کہ احمد بھائی آپ نعت خواں بن سکتے ہیں کیونکہ آپ بہت پیارا پڑھتے ہیں۔ پھر ایک دن ہمارے محلے میں 12 ربیع کا دن تھا اور لائٹنگ وغیرہ ہوئی، اپنے نیچے بیٹھ کے وہ کلام مشہور ہوا تھا فرحان رضا قادری کا 12ویں کا چاند آیا، تو وہ میں گنگنا رہا تھا بیٹھے بیٹھے۔ اب میرے برابر میں ایک بھائی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کون تھے اللہ جانے کہاں سے آئے تھے، مجھے نہیں اندازہ تھا، مگر پھر بھی میں وہ گنگنا رہا تھا کلام۔ تو وہ بھائی نے مجھے پوچھا آپ کون ہے؟ میں نے بولا میں یہیں کا رہنے والا ہوں محلے کا۔ بولا ماشاءاللہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے، آپ ایک کام کریں رات کو مجھے اسی محلے کے اندر ملیں۔ میں نے بولا ٹھیک ہے۔ اب وہ رات کو اپنے پورے کیمرہ میں ان کی پوری ٹیم لے کر، مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر بعد میں مجھے پتا چلا وہ روز چینل والا ہے، روز نیوز آتی ہے چینل، وہ آئے مائک وغیرہ لے کے، انہوں نے مجھے کال کری، بولا احمد بھائی آپ نیچے آئیں۔ میں نیچے گیا تو ادھر تقریباً پوری گلی کے جتنے بھی میرے دوست ہیں وہاں پر سارے رش لگا کے کھڑے ہوئے کہ آج کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ اب میں نے ادھر ہی کھڑا ہوا تو ادھر ایک مدینہ وغیرہ بھی بنایا ہوا تھا لوگوں نے، سجاوٹ وغیرہ میں ادھر میرے کو انہوں نے کھڑا کرا، پھر ادھر مجھے مائک دیا اور کیمرہ وغیرہ لگایا، ادھر ہی انہوں نے میرے سے وہ نعت پڑھوائی۔ اور وہ نعت پڑھوانے کے ذریعے باہر بھی کافی رش لگ گیا تھا کہ سننے کے لیے آئے کہ کون ہے کیا ہو رہا ہے ایسا، کیونکہ رش لگ جاتا ہے بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے ایسا کیا۔ میں بھی کنفیوز تھا کیونکہ پہلا میرا ٹائم تھا، میں نے کبھی ایسے عوام کے سامنے اس طریقے سے پڑھا نہیں تھا۔
میں نے ادھر کلام پڑھا تو وہ لوگوں کو پسند آیا. اس طریقے سے مجھے لوگوں نے سننا پسند کیا. پھر مجھے 2-3 اور بھی مسجدیں تھیں اور گلیوں میں گلی کوچوں میں اور بھی مسجدیں تھیں. ادھر میرے کو بلانا شروع کرا لوگوں نے کہ احمد بھائی آپ یہاں پر بھی آیا ماشاء اللہ اچھا پڑھتے. میں نے وہاں پہ بھی تھوڑی جگہوں پہ نعت پڑھنی شروع کری. پھر اسی مسجد کے امام صاحب ہے نا, وہ امام صاحب دوسری مسجد میں چلے گئے تو انہوں نے مجھے پھر وہاں پہ بلایا. بولے احمد بھائی آپ یہاں پر آئیے, میری نئی مسجد ہے یہاں پر آئے. پھر میں نے وہاں پہ نعت پڑھنی شروع کری. پھر وہاں پہ بھی مجھے لوگوں نے پسند کرا. پھر وہاں پہ جب انہوں نے میری آواز سنی نا تو کتنے لوگوں نے میرے سے نمبر وغیرہ لیا, وہ مجھے اپنے گھر پہ بلانا شروع کرا. پھر الحمدللہ میری وہاں سے نعت خوانی کا سلسلہ شروع ہوا اور ابھی تک میں اس مقام تک پہنچا کہ الحمدللہ میں پورے حیدرآباد شہر کے اندر محفل اور کئی بھی ایسے باہر کی بھی جگہیں ہیں, کراچی ہو گیا, سیون شریف ہو گیا, دادو ہو گیا, ایسی جگہوں پر میں محفلیں کر چکا ہوں الحمدللہ. ابھی کتنا عرصہ ہو گیا, ابھی کتنا ٹائم ہو گیا ٹوٹل؟ میرے کو تقریباً محفل کی فیلڈ میں 6 سال ہو گئے. 6 سال ہو گئے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا آپ نے جواب دیا. تو اب یہ کہ ایک بہت ہی اہم سوال میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں, جو ہو سکتا ہے کہ کافی لوگوں کے ذہن میں وہ سوالات ہو. تو یہ سوال ہے ماشاءاللہ, آپ اشرفی لگاتے ہیں اپنے آگے, احمد اشرفی. تو اس اشرفی کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ عطاری, تو اشرفی آپ کیوں لگاتے ہیں, ذرا اس کی ہسٹری کیا ہے یہ بتائیں. جی یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کرا. اکثر لوگ مجھے بھی میسج کرتے ہیں کہ بھائی آپ تو عطاری تھے, آپ اشرفی اپنے نام کے آگے لگا رہے ہیں. تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں مرید امیر اہل سنت دعوت اسلامی کے جو ہیں ان کا مرید ہوں ماشاءاللہ. میری نسبت عطاری ہے الحمدللہ. اور رہی اشرفی کی بات کہ میں اپنے نام کے آگے اشرفی کیوں لگاتا ہوں, تو یہ بات ہے کچھ مہینے پہلے سقی عبدالوہاب جیلانی شاہ کا مزار ہے, ادھر ایک محفل نعت کا سلسلہ رکھا گیا تھا مختصر سا. اب ادھر میں محفل نعت کرنے کے لیے جب بیٹھا نا, جب میرا نام دیا کہ احمد بھائی آپ کو دعوت دیتے ہیں, تو ادھر ایک علامت ہے, وہ مجھے دعوت دے رہے تھے محفل نعت کے لیے. اب میں ٹوپی اکثر یہی لگاتا ہوں جو پہ لگاتے ہیں ماشاء اللہ. تو مجھے علامہ صاحب نے اچانک دعوت دی کہ احمد اشرفی صاحب کو میں دعوت نعت دیتا ہوں کہ وہ آئیں حضور کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ پیش کریں. وہ لقب مجھے جس دن ملا, پھر مجھے جب میں ثقیف سے نعت پڑھ کے جب میں جا رہا تھا باہر کی طرف, تو وہاں پہ مجھے ایک بھائی ملا. بولے آپ کو میں ایک بات بتاؤں, آپ کو یہ لقب ملا ہے سقی عبدالوہاب جیلانی کی قدم شریف سے مزار پہ, تو آپ کو اب یہ لقب اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے. میں نے بولا اچھا, اس چیز کی مجھے اتنی معلومات نہیں تھی. میں نے بولا چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کی بات پہ عمل کریں گے. میں نے تب سے اشرفی وغیرہ لگانا شروع کر دیا. میں ہوں عطاری مگر اشرفی بھی لگانا کوئی وہ بری بات تو نہیں ہے. صحیح. میں نے اشرفی لگانا شروع کر دیا. تب سے مجھے لوگ بھی بولنا شروع کرتے تھے احمد اشرفی. کوئی میرے پوسٹر وغیرہ میں میرے نام بھی آتے ہیں. کہیں آپ نے دیکھا ہوگا عطاری لکھا ہوگا, کہیں آپ نے دیکھا قادری, کہیں دیکھا اشرفی. تو یہی بات ہے کہ مجھے بس وہاں سے لقب ملا تو میں نے اپنے نام کے آگے اشرفی لگایا. باقی اور کوئی معاملہ نہیں کہ میں اشرفی کیوں ہوں, عطاری کیوں ہوں. میرے کئی بندے بولتے ہیں یہ اشرفی سلسلے سے مرید ہے, نہیں اس میں کیا حقیقت ہے؟ اشرفی سلسلے سے نسبت میری کوئی بھی نہیں ہے, کوئی مرید نہیں ہوں میں اصل میں مرید امیر اہل سنت. ٹھیک ہے. اشرفی تو لوگوں نے بولا کہ مجھے بولا کہ آپ کو یعنی وہ آپ فیمس کہنے والے اشرفی کے نام سے ہو. نہیں فیمس کی تو بہرحال بات نہیں ہے, میں تو ہم بچے ہیں آپ کے آگے, فیمس تو صحیح نہیں. باقی جو بات ہے کہ اپنا جو میرے کو لقب ملا تو میں نے ان کی بات پہ عمل کرا. میں نے بولا ہو سکتا ہے کہ کہہ رہے ہوں کہ آپ اشرفی لگائیں گے اپنے نام کے آگے تو یہ سارے معاملات ہوں گے. میرے کو کچھ نہیں پتا, مجھے لوگ کہتے ہیں اشرفی. اکثر کتنے لوگ مجھے اشرفی کہتے ہیں. میں نے ایکسیپٹ کر لیا ٹھیک ہے میں اشرفی ہوں. اب میں بھی اپنے نام کے آگے اشرفی لگواتا ہوں. بس یہ بات ہے کہ میں اپنا اشرفی کے نام. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا آپ نے جواب دیا. یقیناً جو ہے کئی لوگوں کے جو ذہن میں کانسیپٹ تھا وہ کلیئر ہو چکا ہوگا اس سوال سے. اور اگلا میں سوال آپ سے کروں گا کہ ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑا نام, ایک بہت بڑی شخصیت نعت خوانی کی فیلڈ کے اندر, زہیب علی اشرفی بھائی. جی ماشاءاللہ. کوئی کون نہیں جانتا ان کو, ہر بندہ ان کے نام کے ساتھ واقف ہے. تو آپ کا زہیب اشرفی کو آپ کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ آپ زہیب اشرفی کے چھوٹے بھائی ہیں. تو آپ اتنا ان کو فالو کرتے ہیں کہ لوگوں نے حتیٰ کہ اشرفی بھی لگانا شروع کر دیا. تو آپ کو زہیب اشرفی بھائی سے تعلق کیسے بنا اور پہلی دفعہ کب ملاقات ہوئی تھی آپ؟ جی آپ کے اس سوال کا بھی جواب میں آپ کو دیتا چلوں کہ زہیب اشرفی بھائی میرے بھائی تو نہیں ہیں. ویسے تو ہم بھائی کہلائیں گے کیونکہ ہمارے سینئر ہیں ماشاءاللہ, تو ویسے تو بھائی کہلائیں گے. میں صرف ان کو فالو کرتا ہوں, میں ان کا ایک فین ہوں. اور رہی بات زہیب اشرفی صاحب سے میرا تعلق کیسے بنا, میرا کوئی اتنا گہرا تعلق نہیں. فالو کیوں کرتے ہیں, فالو کرنے کی کوئی بات وجہ؟ جی وہی میں بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اتنا گہرا تعلق میرا زہیب بھائی کے ساتھ نہیں ہے. ایک مرتبہ میں
घर में अपने बैठा हुआ ऐसे ही जोएब भाई को लाइव देख रहा था, वो हैदराबाद से लाइव आ रहे थे। अब मेरे पास नंबर तो था जोएब भाई का, अब मैं उनको लाइव देख रहा था, वो पढ़ रहे थे हैदराबाद में, ऊपर लिखी हुई थी उन्होंने लोकेशन हैदराबाद से लाइव। अब मैंने बोला यार इनका इतना बड़ा फैन है, उनसे मुलाकात करने की मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इनसे मुलाकात करूँ कभी, क्योंकि मैं उनको बहुत बचपन से पसंद करता हुआ। अब मैंने उनका नंबर निकाला और मैंने उनको कॉल लगा दी और उन्होंने मेरी कॉल रिसीव करी। मैंने उनको बोला कि मुझे आपसे मुलाकात करनी है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये फला फला जगह है, आप यहाँ पे आके भले आप मेरे से मुलाकात कर लें। बस उसी रात को मैं उनसे सिर्फ मुलाकात करने गया, उनके साथ तस्वीरें वगैरह ली। बाकी मैंने उनसे इजाज़त ली, अगर आप बोलें तो मैं आपके साथ महफिलों में चल सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला अक्सर लोग मेरे साथ महफिलों में जाते हैं तो आप भी चलो, कोई मसला नहीं, क्योंकि वो अपने फैन से बड़ी मोहब्बत करते हैं, वो अपने फैन की अदब करते हैं। मैंने देखा ये बात, और हर जितने भी फैन है वो भी नोट करते होंगे, वो अपने फैन को कभी गुस्सा नहीं दिखाते, अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत भी करते हैं। और मैंने देखा है जोएब अशरफी भाई सपोर्ट भी करते हैं अपने जो सीनियर जूनियर जो है उनसे, वो उनको सपोर्ट भी बहुत करते हैं अक्सर। कई नाम था उनके शागिर्द हैं, मोहब्बत वाले, अपने फैन से बड़ी मोहब्बत करते हैं। बाकी लोग मुझे ये भी कहते हैं कि जोएब अशरफी के साथ आप महफिल में जाते हैं तो किस तरीके से जाते हो, तो ये भी सवाल मैं आपको बताता चलो। जोएब भाई के साथ मैं जाता वैसे नहीं हूँ, वो जब आते हैं हैदराबाद तो मैं खुद ही उनके साथ चले जाता हूँ, उनके साथ खुसूसी उनके साथ गाड़ी में बैठ के नहीं, मैं अपनी बाइक लेके, अक्सर लोग कितने फैन आपने देखे होंगे गाड़ी में उनके साथ जा रहे होते हैं, मैं भी पीछे चले जाता हूँ, महफिल में जाके सुनता हूँ सिर्फ उनको। बाकी मेरा जोएब भाई के साथ ना कोई गहरा रिश्ता नहीं है कि जोएब भाई मेरे भाई है या कुछ है, वैसे तो मैं भाई कहलाते हैं, सगे भाई नहीं है, मैं उनका फैन हूँ एक छोटा सा, और कोई बात। मुलाकात कब हुई पहली मुलाकात, कितना अर्सा हो गया? पहली मुलाकात को तकरीबन 1.5 साल हो गया मेरी जोएब भाई की। 1.5 साल पहले आपकी पहली मुलाकात हुई है और अब तक वो सिलसिला जारी हो सकता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस आते हैं कभी कभी मुलाकात हो जाती है, बाकी मसरूफियात उनकी ज़्यादा है, तो ऐसे पर्सनल में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। महफिलों में आते हैं, महफिलों में जाके सुन लेता हूँ, अक्सर फैन नहीं करते, मेरे अलावा भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आते हैं महफिलों में उनको सुन के जाते हैं। मेरा भी वही मामला, मगर कुछ लोग समझते हैं कि मैं जोएब भाई के साथ खुसूसी बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो मेरा वो मामला नहीं है। मैं सिर्फ उनको महफिल में जाके सुनता हूँ और उनको सुनते ही वापस अपने घर पे आगे बैठ जाता हूँ, बस मेरा इतना ताल्लुक है। नहीं माशाल्लाह, ये भी बहुत अच्छी बात है कि अच्छों की नकल भी अच्छी होती है, अच्छों की नकल भी अच्छी होती है, सही बात आपने बिल्कुल अच्छी की माशाल्लाह। नाज़रीन, आपका ये सवाल भी मैं समझता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी क्लियर हुआ होगा इस बात से। अच्छा, शागिर्द आप अपने आप को कहते हैं जोएब अशरफी का शागिर्द, तो आपने यार बाकायदा क्लास ली है जोएब भाई से? क्योंकि हमें जहाँ तक मालूमात है कि वो जोएब भाई जो है बाकायदा एक आमने सामने बिठा के जो है वो क्लास नहीं देते, लेकिन आप लगाते हैं अपने साथ शागिर्द खास। तो शागिर्द खास आप क्यों लगाते हैं और क्या वाकई आपने कोई क्लास ली हुई है पहले जोएब भाई से? जी ये सवाल भी मुझे लगता है आपने अच्छी तरीके से सर्च करा है, पहले मुझे डिटेल निकाल कर सवाल वगैरह है, तो मैं आपको जवाब देता चलूँ कि जोएब भाई का शागिर्द मैं क्यों कहलाता हूँ। देखिए जोएब भाई का मैं वैसे शागिर्द नहीं हूँ, क्योंकि जोएब भाई क्लास किसी को देते ही नहीं है, क्योंकि वो मसरूफियात वाले बंदे। अच्छा, क्लास वो किसी को देते नहीं। कितने लोग मेरे से पूछते भी हैं कि अहमद भाई आप जोएब भाई के शागिर्द हैं, आपने उनसे क्लास कहाँ से लिया, हमें भी उनसे क्लास चाहिए तो हमें टाइम देना है। तो मैं उन सबको भी जवाब देता चलूँ और आपको भी साथ में जवाब देता चलूँ कि जोएब भाई से मैंने क्लास नहीं ली, वो अच्छा पढ़ने वाले। शागिर्द खास कैसे होगा? शागिर्द खास नहीं देखे, मैं एक मोहब्बत में उनको अपना शागिर्द कहता हूँ और उनको अपना उस्ताद कहता हूँ। आपने देखा होगा अक्सर मैं कहीं भी वीडियो उनकी लगाता हूँ तो लिखता हूँ उस्ताद मोहतरम, मैं उनको अदब में उस्ताद कहता हूँ। आप कोई काम करते हैं कोई नई जगह पे, अगर आपको काम नहीं आ रहा होता, उसी दुकान में कोई और बंदा रखा हुआ होता है, उसको काम आपसे पहले से मालूम होता है कि मुझे ये करना है, जो काम आपको मालूम नहीं होता, अब उसको सब पता तो आपका सीनियर होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि ये हमारा उस्ताद है, ये हमारा उस्ताद है, उसको हमारे से सारा काम आता है। तो मैं इसी तरीके से सिर्फ जोएब भाई को मोहब्बत में अपना उस्ताद कहता हूँ, मुझे मोहब्बत है उनसे, मैं कहता हूँ ये मेरे उस्ताद हैं, अच्छा पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं उनको उस्ताद कहता हूँ। बाकी क्लास वगैरह वो किसी को नहीं देते हैं। लोग मुझसे पूछता है आपने क्लास कहाँ से ली है, इनको फॉलो किस तरीके से करते हैं? फॉलो मैं उनको सिर्फ ऐसे ही करता हूँ कि महफिलों में जाता हूँ, सुनता हूँ और कॉपी करता हूँ उनको, उनकी आवाज़ जो सुनता हूँ वो भी एक तरीके से क्लास ही हो गई, क्योंकि क्लास में भी जब उस्ताद सामने बैठता है तो सामने बैठ के सिखा रहा होता है ये वर्ड। अब वो महफिल में इतना बंदा अच्छा पढ़ते हैं, इतना अच्छा पढ़ते हैं कि बंदा उनके डूब के सुनता है, कितने फैन है डूब के सुनते हैं, कितने लोग, सिर्फ मैं अकेला ही नहीं हूँ, कितने लोग भी कराची से भी कहाँ से उनको फॉलो करते हैं और उनके जैसा पढ़ते हैं। तो मेरा भी वही मामला था, मैंने कैसे क्लास ली, मैंने सिर्फ उनसे क्लास लिया तो महफिल के अंदर ही ली है, जो कि महफिल में वो पढ़ते हैं और मैं उनको सुनता हूँ बस। जी माशाल्लाह, ये भी एक अपने आप के अंदर स्किल्स है अच्छी कि किसी को सुन के जो है वो बंदा सीख जाए। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने सवाल का जवाब दिया है। तो कोई ऐसी हमें ख़ास बात बताएं, कोई ऐसी नसीहत बताएं जोएब भाई की जो सिर्फ आपको ही की हो उन्होंने और किसी को नहीं की हो।
جی زویب بھائی نے تو مجھے ایسی کوئی پرسنل نصیحت نہیں کی کیونکہ میرا اتنا پرسنل ان سے تعلق نہیں، میں نے آپ کو ابھی بتایا. باقی یہ ہے میں اپنی طرف سے ایک نصیحت دینا چاہوں گا، اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا تو اپنے والدین کی خدمت کریں. آپ کے والدین کی خدمت آپ کو آخرت میں بھی کام آئے گی اور دنیا میں بھی کام آئے گی. اگر آپ اپنے والدین کی خدمت نہیں کریں گے، ان کو دکھ دیں گے، ان کی نافرمان اولاد بنیں گے، تو آپ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ماشاء اللہ سے آپ نے بہت اچھا جواب دیا، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ والدین کی خدمت کرنے سے کیا حاصل نہیں ہوتا. تو اگلا سوال میرا یہی ہے آپ سے کہ آج کل ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، ہر بندہ جو ہے مشہور ہونا چاہتا ہے. تو مشہور ہونے کا کیا مقصد ہے، کیا وجہ کیا ہے، مشہور ہونے کا کیا مطلب کیا ہے؟ جی مشہور ہونے کا کیا مطلب، یہ بھی اچھا، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. تو اس کا بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک یہ مشہور لفظ پہلے ہے کیا. ایک تو میں آپ کو یہ بتانا چلوں، مشہور ہونے کے دو مطلب ہیں. ایک تو مشہور ہے کہ آپ فیمس ہو گئے، پیسہ کمائے بہت سارا، آپ کے دل میں ایک لالچ ہو، مطلب آپ کے دل میں لالچ ہے کہ میں مشہور ہوتا ہوں، جلدی پیسہ کماؤں. باقی آپ کو کوئی چاہے نعت خوانی ہو یا بلاگنگ ہو، کوئی بھی ایسی فیلڈ ہو، آپ کو پیسوں کا لالچ ہے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے مشہور ہونے کا کہ آپ سے کوئی اگر محبت کرے تو آپ اس سے اتنی محبت کریں کہ وہ بندہ آپ کے دل میں اتر جائے. جی اگر آپ کوئی محفل میں بھی ایسا کام کر رہے ہیں، اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، سامنے والے کو ایسی محبت دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے دل میں اتر جائے، تو اس کو بھی محبت کہتے ہیں، اس کو وائرل ہونا کہتے ہیں. کہ اگر کوئی آپ کو اتنا پسند کر رہا ہے، اتنا پسند کر رہا ہے، آپ کسی کو محبت دے دیں گے تو سامنے والا آپ سے محبت کرے گا. اگر آپ کسی کو اگنور کریں گے، سامنے والا بھی آپ کو اگنور کرے گا. آپ سامنے والے سے محبت کریں، سامنے والا آپ کو اتنی محبت دے گا کہ آپ اس کو وائرل پر ہی سمجھیں گے. تو وائرل پر کے بس یہ دو مقصد ہے جو میں کہہ رہا ہوں. چلے آخری میں ہمیں آپ جو ہے ایک نعت سنائیں ہمارے ناظرین کو جو آپ کو دیکھنے والے ہیں، تو وہ ان کی خواہش ہوگی کہ وہ آپ سے ایک کلام بھی ضرور سنیں. ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا. میرے دل کی سطح پہ ہے کرم زہرا کے بچوں کا. ماشاء اللہ سے بہت ہی خوبصورت آپ نے میرے دل کی زمین پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا کلام سنایا. تو ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے ہم پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں. تو آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جن احباب نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی جائیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.